السلام علیکم دوستوں، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک، خیریت مزے میں؟ دوستوں آج جو ہے نا میں نے سوچا تھا کہ دوستوں کے لیے کچھ نیا آئیڈیا شیئر کیا جائے کاروبار کے حوالے سے۔ تو آج ہم نے سوچا تھا آئیڈیا سرف کا بزنس، سرف کپڑے دھونے والا جو ہے نا پاؤڈر ہوتا ہے سرف، اس کے حوالے سے۔ تو ابھی ان کا دوستوں کو حوالہ دیں یہ کاروبار کس طرح ہوتا ہے، اور اس میں جو ہے نا کیا کیا مشینری اور مٹیریل استعمال ہوتا ہے، اور اس میں کتنا خرچہ ہے، اور جو ہے نا اس کے علاوہ اس کا پروفٹ ہے کتنا ہے، اور جو ہے نا انویسٹ کتنا ہوگا ٹوٹل، اور اس کا جیسے یہ تو آپ کو لوگوں کو پتہ ہوگا جو ہے نا سرف کا بزنس، سرف ہر گھر کا استعمال ہوتا ہے، ہر گھر میں، چاہے غریب کا گھر ہو امیر کا گھر ہو۔ اگر کوئی بندہ اکیلا بھی کہیں گیا وہ بھی جو ہے نا ساشی والا سرف اٹھا کے جو ہے نا اپنے کپڑے دھوئے گا۔ تو اس کے حوالے سے، اور تو اس کا جو ہے نا مشینری آپ کو ویسے بھی تو پاکستان میں بھی اویلیبل ہیں۔ پاکستان میں جو ہے نا بہت سارے شہر، گوجرانوالا میں آپ کو مل جائیں گے، لاہور میں مل جائیں گے، ملتان میں بھی مل جائیں گے، فیصل آباد میں مل جائیں گے، کراچی میں مل جائیں گے، کوئٹہ میں مل جائیں گے، اور ملتان میں مل جائیں گے، پشاور میں مل جائیں گے۔ پشاور جو ہے نا حیات آباد روڈ ادھر وہاں پہ مل جائیں گے۔ تو اس کی مشینری جو ہے تقریباً آپ اس طرح سمجھو پیکنگ والا مشین اس کا 2.5 لاکھ سے شروع ہو کے 2 لاکھ سے شروع ہو کے 2.5-3 لاکھ تک آتا ہے۔ اور جو اس کا جو ہے نا وہ مکسچر ہوتا ہے وہ مثلا 16,000 18,000 12,000 پہ مل جائے گا۔ تو تقریباً اس طرح سمجھو کہ یہ اس طرح کا کام ہے۔ اس کا جو را مٹیریل ہے وہ تو آسانی سے جو ہے نا آپ 50,000 کا را مٹیریل لے کے آئیں اس پہ بھی کام چل سکتا ہے۔ اگر آپ جو ہے نا خود بنے بنائے شاپل لا کے پیک کر کے دے دو گے دکانداروں کو، مارکیٹ کے سیل کریں گے، تو پھر بھی جو ہے نا اس کا بہت ہی پروفٹ ہے، بہت ہی مارجن ہے۔ آپ اس طرح سمجھو 15 سے 20% اس میں مارجن ہے۔ سال 1000 کا سیل ہو گیا، 200-250 آپ کا بچ گیا، اور یہ پھر بھی بکنے والا چیز ہے۔ آپ کو یہ چیز جو ہے نا خود پتہ ہے۔ اور دوستوں اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی ہمارا جو ہے نا ہمارے یوٹیوب چینل ہم نے بنایا خود دوستوں کے لیے کاروباری آئیڈیا دینے کے لیے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ تو اس کا جو ہے نا ویسے یہ مشینری آپ کو alibaba.com اور OLX سے بھی جو ہے نا وہاں پہ مل سکتا ہے، لیکن وہاں پہ ہم آپ کو اس پہ جو ہے نا نہیں لے کے جائیں گے۔ اس پہ دھوکہ بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو ہے نا خراب مشین بھی آ سکتا ہے، اس میں نیا بھی آ سکتا ہے، پرانا بھی آ سکتا ہے۔ تو یہ چیز بہتر ہوگا کہ آپ خود جائیں، اپنے ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھ کے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے چلا کے چیز کو دیکھ کے پھر اٹھا کے لے کے آئیں، تو پھر وہ چیز جو ہے نا چلے گا بھی صحیح، آپ کو پتہ ہے اس طرح چلانا ہے، اس طرح چلانا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ خود اپنا نام کے ساتھ جو ہے نا برانڈ بنانا چاہتے ہیں تو وہ اگر آپ خود بنائیں گے، کسی دوست آپ کا ہے تو آپ مثلاً یہ بنا لو، اور کوئی اس طرح کا جو ہے نا اگر ہمیں بتاؤ گے، ہم جو ہے نا ہم بھی آپ کے جو ہے نا اس پہ ہم ہیلپ کریں گے۔ اس کا جو ٹریڈ مارک کا بولتے ہیں وہ ہم آپ کو لگا کے دیں گے، اس میں جو ہے نا 15 سے 1000 خرچ ہوتی ہیں، اور جو سے رجسٹر کرنا ہے وہ بھی ہو جائے گا مثلاً یہ فروٹ اتھارٹی والوں کے ساتھ۔ تو باقی یہ ہے کہ ابھی جو ہے نا مزید اس کے حوالے سے دیکھیں گے اور سوچیں گے۔ تو جو دوست اس پہ جو ہے نا شوق ہے، آپ کے جو دوست یہ چیز کرنا چاہتے ہیں طرف کا کاروبار، تو وہ ہمیں رابطہ کریں، ہم اپنا نمبر دے ہوئے ہیں آئی بٹن میں، تو آپ مجھے رابطہ کریں، میں آپ کو بتا دوں گا سارا کچھ کلیئر کر کے، اس کا مشینری، اس کا پیکنگ کا مال، را مٹیریل کہاں پہ مل جائے گا، کس طرح آئے گا، کیا سچویشن ہے۔ تو اور اس کے جو ہے نا ویسے اس کا بھیجنا کوئی مارکیٹ میں مشکل کام نہیں ہے،
لیکن یہ مشکل ہے، آپ کو تسلی کے ساتھ جو کام کرو. آپ ایسا نہیں کہ جو ہے نا ایک دن مشین کے آئی ہو، مال تیار کیا، دوسرا دن سارا مال بک گیا، تیسرا دن آپ کا سارا پیسے آ گئے، جو ہے نا. آپ نے اس طرح جو ہے نا مسلسل نہیں ہوتا ہے. کاروبار میں ٹائم لگتا ہے، آہستہ 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 کر کے جو ہے نا پھر سچویشن بنتا ہے. تو ہمارے یہاں پہ ویسے رجحان کم ہے. ہمارے اپنا ڈیرہ بگٹی بلوچستان میں، ہم ڈیرہ بگٹی بلوچستان سے ہیں. یہاں پہ فیکٹریوں کا رجحان کم ہے. جو دوست اگر ڈیرہ بگٹی میں ہے، میرا یہ سن رہا ہے، بلوچستان میں خاص طور پہ جدھر بھی ہے، بلوچ بھائی ہے یا دوسرا دوست ہے، سارے دوستوں کو جو ہے نا یہ چیز ابھی پاکستان میں آپ اس طرح سمجھو ابھی نیا آیا ہے. اس کو جو بھی ابھی کوئی سچویشن بنائے، فیکٹری بنائے، اس کو پروفٹ زیادہ ہوگا. اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ ڈسٹریبیوٹر بنائیں. ڈسٹریبیوٹر جو ہے نا وہ مثال کے طور پر اس طرح سمجھو کہ جو ہے نا وہ آپ صرف مال اس کو بیچتے جاؤ، وہ پیسے بیچتا جائے گا، کام چلتا جائے گا. تو ڈسٹریبیوٹر بنانا کوئی مشکل بات نہیں ہے، آسانی بھی بن جاتا ہے. یہ بھی بنا لو تو بہتر ہوگا. اگر نہیں بنا لیا، چھوٹا کاروبار ہے، چھوٹا کر رہے ہو، تو پھر جو ہے نا اپنے شہر سے کوئی نزدیکی شہر جو بھی ہو اس پہ جاؤ، وہاں پہ جو ہے نا بیچ دو دکانوں کو. جو دکانیں ہیں، جنرل اسٹور ہیں، ہول سیلر ہیں، جو ہے نا ٹریڈر ہیں، جو بھی ہیں، وہ مثال سچویشن ہے، وہ سارا کچھ آپ پہ جو ہے نا مال کو بیچے گی. اور اس کے علاوہ جیسے کہ مثال اوپن مارکیٹ ہے پورا پاکستان، آپ کو پتہ ہے. آپ مال پہ یہاں پہ پیک کر کے کلیئر کر کے جو ہے نا پورا گاڑی بھر کے جدھر بھی آپ جو جانا نزدیکی شہر ہے بڑا، وہاں پہ جا کے جو ہے نا سیل لگاؤ. وی آئی پی ہو جائے گا سچویشن. جتنا بھی لے کے آؤ گے مسئلہ نہیں، وہ کم پڑ جائے گا. اس چیز کا مجھے تجربہ ہے. آپ جیسے سکر میں لے کے جاؤ اس کو جو ہے نا، آپ کراچی میں لے کے جاؤ، کوئٹہ میں لے کے جاؤ، تربت میں لے کے جاؤ، ڈیرہ ملازم علی میں لے کے جاؤ، رحمیر خان میں لے کے جاؤ، ملتان میں، لاہور میں، اسلام آباد میں، پشاور، مانسہرہ، ایبٹ آباد، جدھر جو ہے نا آپ کا نزدیکی شہر پڑے گا، سیالکوٹ، ادھر لے کے جاؤ. اور اس کے علاوہ جو ہے نا ابھی ہم سوچ رہے ہیں نمکو پاپڑ بنانے کا، فیکٹری لگانے کا. وہ بھی انشاءاللہ جلد دوستوں کو بتا دوں گا اس کے حوالے سے بھی. اور اس کے علاوہ چپل کے حوالے سے بھی، چپل جو ہوائی چپل ہوتا ہے، اس کا مشینری بھی جو ہے نا آسانی سے مل سکتا ہے. اور کم انویسٹ میں جو ہے نا وہ بھی بن سکتا ہے. تو دوستوں ہمارے یوٹیوب چینل کو آر کے بلوچ کو جو ہے نا سبسکرائب پر لازمی کریں، گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا لیں، اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. تو دوستوں ہمیں اجازت دو. آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ راضی خان بگٹی. والسلام. پاکستان زندہ باد.